اخوان مسلمین کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہے کہ اسامہ کی اس پر رد عمل کرنا اور اس پہ ریٹیلیشن کرنا مت کیا جائے، ریٹیلیشن نہ کی جائے، اس پہ کوئی نہیں. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان کی کون سی ریلی میں دھماکہ ہوا ہے آج تک؟ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ جمیعت علماء اسلام والے، یہ دوسرے مولوی جو مین سٹریم مولوی تھے، علماء کرام تھے، جو جید بھی تھے، جو باعلم بھی تھے اور اہل علم بھی تھے، اور ان کے پاس کیا نام ہے، خلوت بھی تھی، خلت بھی تھی، خلوت کی بات خلت بھی تھی. یہ ڈر گئے، ان کے منہ میں جو ہے نا وہ دندیاں جو ہے ان کی نا بھیج گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے ہلکے نوجوان ان سے نکل کے بھاگ رہے ہیں اور انہیں خطرہ ہے کہ ہم نہ مارے جائیں، اور یہ مارے جائیں گے. یہ فضل الرحمان یہ انہیں ماریں گے، طالبان ماریں گے. طالبان انہیں ماریں گے. دور وحشت، کبھی آپ کہتے ہیں طالبان کے ساتھ ملے ہوئے، کبھی کہتے ہیں طالبان مار دیں گے. دور وحشت کے وحشیانہ، جسے اسلام نہیں کہنا چاہیے، جو ورجن قبائلی ہے، اس کے یہ گناہگار بن رہے ہیں، اس کے اپولوجسٹ ہیں، اس کے یہ وعدہ ماف گواہ بنے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ طالبان افغانستان میں بڑا انقلاب کر رہے ہیں، وہاں پہ بچوں کو مار رہے ہیں، اسکولوں کو اٹیک کر رہے ہیں، عورتوں کو حملہ کر رہے ہیں، بڈھوں غریب لوگوں کو مار رہے ہیں، بزرگ لوگوں کو مار رہے ہیں، نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں غیر ملکی قوت آ گئی ہے، غیر ملکی قوت کو اپنے ملک سے ہٹانا چاہیے. اس کا جواب عرب دنیا نے، آج عرب سپرنگ چل رہی ہے، عرب دنیا میں ابھار آیا ہوا ہے. کہیں اسامہ کا پوسٹر دکھا دیں. یہ پاکستان کے لوگ یہ پھر اسامہ کی تصویر لے کے پھر رہے ہیں. ان کا کاروبار چل رہا ہے، دھندا بن گیا جنگ ان کا. یہ شرپسند لوگ ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں منگل باغ اور ٹنگل باغ اکٹھے کیے میں کوئی کچھ تھا، یہ جو چور چکے آ گئے، اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا ہے اور اغوا کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں اور اسمگلنگ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. اب ان کا کہہ رہے ہیں ایگری کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں، ان کا دھندا بند کر دیا انہوں نے. ان کا ہلکا چھین لیا، ہلکا انتخاب چھین لیا، ان کی کانسٹیٹیوشن چھین لی ہے. اس لیے بیچارے رو رہے ہیں یہ منگل باغ آ گیا، یہ فلاں آ گیا، میں کیوں نہیں ہوں. یہ صبح شام جہاد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. منور صاحب کی تقریر سے سنیں. جہاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں وہ اس لیے شکر الحمدللہ واپس آ گئے، گھر واپس آ جائیں. ہم پاکستان میں پولیٹیکل سٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں. یہ دیکھیے بڑی بات ہے. پاکستان کے آئین میں کیا ہوا کہ مذہبی جماعتوں نے، سیاسی قیادت نے بڑا اچھا کام کیا کہ اسلام کو اور جمہوریت کی شادی کرا دی. اسلام اور جمہوریت کی شادی کرائی. یہ پورے اسلامی دنیا میں ابھی ہونا ہے مسئلہ. کیسے کیا؟ 73 کا آئین. اس میں انہوں نے کہا کیا؟ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا، اور اس پر عمل درآمد کریں گے منتخب عوام کے نمائندے. صحیح ہے. اللہ کے نائب کون بنے؟ منتخب نمائندے. انہوں نے ٹنٹا حل کر دیا. یہ جمہوریت کا اور اسلام کا جو کلیش چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ان لوگوں نے بڑی زیرک سے کام کیا، عقل مندی سے کام کیا. پروفیسر غفور صاحب بیچاروں کو کنڈے لینے لگایا ہوا انہوں نے. خرابی ہے صحت کی باعث. چلیے وہ ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اچھا نتیجہ نکالا. لیکن فضل الرحمان ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور پوری جمیعت علماء اسلام آگے لگ گئی. ایک اور بیوقوف گروپ ہے ان کا بنا ہوا کوئٹہ میں، وہ صبح شام نکال رہا ہے. دھندا ان کا کاروبار ہے بھائی. چلو آپ کلیئر سٹینڈ لینا. میں سہیل صاحب کی طرف آتا ہوں، بریک پہ بھی جانا. ایک دفعہ کلیئر سٹینڈ لے لینا. بالکل. میں یہ دیکھیے، اچھا بم دھماکوں کی مذمت کرتے ہیں آپ جو پاکستان میں؟ میں بہت شدید مذمت کرتا ہوں بم دھماکوں کی، جو انوسنٹ جو پاکستان کے شہری ہیں ان کی جو تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ تحریک طالبان پاکستان ہے کیا؟ مجھے یہ بتا دیں، میں اس کی ابھی مذمت کر دیتا ہوں. بیت اللہ محسود جس کا اگر تو منگل باغ ہے اور ویلڈر ہے تو میں اس کی مذمت. اگر بیت اللہ محسود ہے تو؟ بیت اللہ محسود کو میں جانتا نہیں. بیت اللہ محسود کو میں جانتا نہیں. حکیم اللہ محسود کو بھی نہیں جانتا؟ نہیں. اسامہ بن لادن کو بھی نہیں؟ اسامہ بن لادن کو جانتا. اس نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا یا نہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. آپ نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. جی سہیل وڑائے صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہ بتائیں اسامہ بن لادن نے کبھی 9/11 کو اون کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں 9/11 کا بھی ایک الزام ہے اسامہ بن لادن اون کیا ہے، ریکارڈ پر ہے پوری. اب جو ان کے دفتر سے نمبر 2 جو ان کے تھے گرفتار ہوئے جماعت اسلامی والے، ماشاءاللہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، شباب کھٹ رہے تھے. وہ جو شیخ محمد کیا تھا، میں اس کا خالد شیخ، جی ماسٹر مائنڈ 9/11 کا اس کو کہتے ہیں، راولپنڈی سے. ہاں، اور یہ بڑے چونکہ کنسٹرکشن کاروبار میں تھے، انہوں نے بتایا کہ 4 منزلیں تباہ ہوں گی. اس کے سارے ریکارڈز موجود ہیں. اب ساری باتیں آگے اسامہ کی کنفیشن آ جائے تو میں تسلیم کر لوں گا. اگر اس کی کنفیشن، اور پھر ہم مذمت بھی کر دیں گے اس کو، پھر مذمت کریں گے. اگر کریڈیبل ذرائع سے 9/11 جس نے بھی کیا قابل مذمت ہے. اگر اسامہ نے کیا تو بھی قابل مذمت ہے. دیکھیے کوئی مسلمان کسی بھی نہتے آدمی کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، عورتوں کا، شہریوں کا قتل کی اجازت نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں انسانیت کا قتل ہے. چلیں جی، بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں حسن نثار صاحب اور سہیل وڑائے صاحب. تو ایک چھوٹا سا بریک لے کے حسن نثار صاحب اور سہیل وڑائے صاحب کی طرف آتے ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چھوٹے سے بریک. میں جیتنا always relaxing. نیکسٹ میچ کے لیے ریڈی ہے نا؟ بوم بوم.
सब हाथ का जादू है। ईद के लिए चाहिए लंबा स्ट्रोक। जैसे लंबा बासमती है ज़ीब्रा राइस, दाना दाना अलग और खुशबू ऐसी कि सबको खींच लाए। ज़ीब्रा बासमती, बात है जायके की। AM लॉ एसोसिएट्स, इमिग्रेशन और वीज़ा से मुतालिक आपकी कोई भी परेशानी हो, आप इत्मीनान कर सकते हैं AM लॉ एसोसिएट्स पर। हमारे यहाँ हर केस को इनफरादी तवज्जो दी जाती है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स के हल के लिए हमसे रब्ता करें। सेम डे वीज़ा अप्रूवल की सर्विस भी मौजूद है। AM लॉ एसोसिएट्स, फोन 0208 907 2444। Now Mobile, fantastic offer. Call Pakistan for 1p per minute anytime. Now Mobile, talking your language. अब बात बनी। मिर्च मसाला हंसलो ब्रांच नाउ ओपन। ताज़ा और आला क्वालिटी का बारबेक्यू, लजीज हलीम, निहारी और पाए और हमारी मशहूर ज़माना लाहौरी फिश के अलावा और बहुत कुछ। मिर्च मसाला रेस्टोरेंट आपके पसंदीदा पकवान के साथ अब हंसलो में भी हाजिर। मिर्च मसाला की हर ब्रांच में हर वक्त ताज़ा और असली लाहौरी जायका। मिर्च मसाला, अ सक्सेसफुल चेन ऑफ रेस्टोरेंट। लाहौरी कढ़ाई, मैनचेस्टर के मशहूर तरीन, जहां टकाटक फ्रेश कढ़ाई, हलीम, पाए, बिरयानी, मछली, चरगा और मिक्स ग्रिल आपकी आंखों के सामने तैयार किए जाते हैं। लाहौरी कढ़ाई मैनचेस्टर, फैमिली के साथ तशरीफ लाइए। फोन 0161 249 3919। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके, पाकिस्तान की वाहिद जमात तमाम इल्जामात से पाक। तहरीक इंसाफ यूके की मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा लें और कारकुन बने। राब्ता कीजिए 07903 656 131। क्या जिंदगी पहले से ही पेचीदा नहीं? डायल अ कोड के साथ आप कर सकते हैं सस्ते इंटरनेशनल कॉल्स टी मोबाइल, ऑरेंज और 3 पर हमारे एक्सेस कोड के जरिए। कॉल करें 100 से भी ज्यादा मुल्कों में, पाकिस्तान समेत। और इस वक्त आप आजमा सकते हैं डायल अ कोड मुफ्त में। सिर्फ कॉल करें 290029 और कनेक्ट होने पर डायल करें पूरा इंटरनेशनल नंबर। टी मोबाइल, ऑरेंज और 3 पर कॉल्स बिल्कुल मुफ्त हैं। फौरन काम करें, साइन अप की जरूरत नहीं। पूरे जहां को मुफ्त में कॉल करें 290029 पर। सनम की नई ब्रांच का शानदार इफ्तिताह, मजेदार मिठाई, लजीज खाने और आपके खास तकरीबात के लिए खूबसूरत हॉल। आप सबकी पसंद सनम स्वीट हाउस एंड रेस्टोरेंट, न्यू ब्रांच नाउ ओपन, स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर। मैं हूँ शाहिद अफरीदी। मैं खेलता हूँ मेहनत से और लगन से और पसंद करता हूँ ऐसे लोगों को जैसे कि क्लेम्स स्पेशलिस्ट, योर फर्स्ट चॉइस। ये अपना काम बहुत दयानतदारी से करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। To find out if you can make a claim, free phone now on 0800 564 2284 or visit claimspecialist.co.uk. Claims Specialist, your first choice. Now Mobile, fantastic offer. Call Pakistan for 1p per minute anytime. Now Mobile, talking your language. अब बात बनी। कुछ जल्दी जल्दी, कुछ हल्का फुल्का, कुछ ताजा ताजा, कुछ गरम गरम। मैं बांटती हूँ घर में खुशियाँ, बस यही तो है मेरी दुनिया। हमजा फूड प्रोडक्ट्स, ताज़गी और जायका साथ साथ। Walking Travel Center, offering the most affordable travel tickets worldwide. We cover more than 100 airlines. Exclusive travel packages for Pakistan, India, Dubai, Africa and Southeast Asia. Highly efficient service, quick ticketing, catering to your most urgent traveling requirements. For more information, call 014-8376-0000 or visit www.walkingtravelcenter.co.uk. आफ्ताब करेंसी अब फैल रहा है यूके से पूरे यूरोप में। पब्लिक कॉल ऑफिस हो, ग्रोसरी स्टोर, ट्रैवल एजेंसी या किसी भी कारोबार के साथ बिना सरमायाकारी के आप भी बन सकते हैं आफ्ताब करेंसी के एजेंट। अच्छा काम, अच्छा मुनाफा। लॉग इन करें www.aftabcurrency.com और बन जाए आफ्ताब करेंसी के नेटवर्क का हिस्सा और बांटे खुशियां दुनिया भर में। आफ्ताब करेंसी एक्सचेंज, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर।
چلیے پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل وڑائے صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیں کیا ابھی بھی آپ اس بات پہ ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہماری جو کچھ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ جماعتیں جن کا تشخص مذہبی اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتی ہیں, ان کے ابھی بھی لنکس ہیں کہیں نہ کہیں, کہیں ویسٹ میں, کہیں ایکسٹریمسٹ پارٹی سے, دونوں طرف سے ہے کچھ اس طرح؟ میرا خیال ہے لنکس تو نہیں ہے. اچھا. اور ایکسٹریمسٹ سمپتھائزرز ہیں اور سافٹ کارنر رکھتے ہیں. سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں موجود ہے, لیکن اصل میں بنیادی پرابلم یہی ہے کہ سب کو صورتحال کا علم نہیں ہے اور کچھ مسئلتاً خاموش ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یعنی یہ ملوث ہیں یا لا علم ہے, کیا ہے؟ لا علم اور خاموش. لا علم اور خاموش. اور بنیادی خاموشی مجرمانہ ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلتاً ہے. مسئلتاً کیا شاید یہ سمجھتے ہوں گی مذہبی جماعتیں کہ ہم اگر ان سے لڑیں گے تو اس میں ہمارا بھی نقصان ہوگا اور ان کا بھی نقصان ہوگا جن کے یہ سمپتائزر ہیں. لیکن شاید یہ اس سے بڑا جو مقصد ہے کہ اگر یہ کلیئر سٹینڈ لیں تو لوگ اس کنفیوژن سے نکل آئیں جس میں سارا پاکستان موجود ہے. بیسیکلی سوسائٹی کو کنفیوز کیا ہوا ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے مسئلے سے لے کے اور طالبان کے مسئلے تک مذہبی جماعتیں, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلتاً جو انہوں نے اپنا رویہ رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن ہے. اگر اور جبکہ اندر کی صفوں میں سب کو پتا ہے کہ یہ پرامن جمہوری جدوجہد کے قائل ہیں دونوں جماعتیں, جبکہ طالبان اور القاعدہ اس کو مانتے ہیں. تو جب اتنا نظریاتی اختلاف ہے تو پھر سافٹ کارنر کیوں ہے ایک دوسرے کے لیے؟ اس نقصان سے ڈرتے ہیں جو کولیٹرل ڈیمیج جس کو کہتے ہیں. اچھا. تو کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے کولیٹرل ڈیمیج صرف ڈرون اٹیک سے نہیں ہوتا, یہ ان معاملات میں بھی ذرا ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے کلیئر سٹینڈ نہیں لیا جا رہا. اگر یہ کلیئر سٹینس ہوتا تو شاید مذہبی جماعتوں کا نقصان زیادہ ہوتا اور باقی لوگ جو ہے ان کا نقصان نہ ہوتا. عمر حسن صاحب اور آن ریکارڈ ہیں کہ طالبان کا دور افغانستان کا پرامن ترین دور تھا. یہ بالکل ٹھیک آن ریکارڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں طرز عمل کے خلاف تھے. نہیں, دیکھیے نہیں, جو ان کا مطلب وہ بدھ مجسمے تھے, جو ان کا اقلیتوں کے ساتھ تھا, جو ان کا تعلیم کے معاملات تھے. دیکھیے مجھے مجسمے توڑے آتے ہی ٹھیک کام کیا. یہ غلط کیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کے ساتھ اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں بطور مجموعی پرامن دور تھا طالبان کا. پرامن کی حد تک ٹھیک ہے, پرامن تھا. اوپیم کی کاشت ختم ہو گئی تھی. کلاشنکوف کی جو لوگ بے گناہ نہیں مارے جا رہے تھے مختلف تعصب کی بنیادوں پر. یقیناً دیکھیے وہ تو اب دیکھیں نا, پاکستان جو ہے, پاکستان میں نہیں مارے جا رہے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, بتخ خوری ہو رہی ہے. تو اب ہم کیا کہیں کہ کراچی کو بس یہ کر لو, یہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کا جو ان کا پولیٹیکل سسٹم تھا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور القاعدہ اگر یہ کہتی ہے کسی دوسرے ملک میں جا کر کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی جائے گی تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے ملک کو درست کرو پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے سے. اگر آپ کی حکومت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو بم دھماکے کرنے کے بجائے پولیٹیکل سٹرگل اور انتخاب کے شکست دے کے وہاں پر جاؤ اور نئی پالیسی بناؤ. بڑی جو دلچسپ بات ہے, مولانا مودودی نے جو تحریک اسلامی کے لیے جو طریقہ کار متعین فرمایا, حافظ صاحب will bear me out, جی دستور میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ خفیہ سرگرمیاں بھی نہیں کرنی. نہیں ہوں گی, بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو بعض پہلے اس سے پہلے رواج تھا کہ کئی مذہبی جماعتیں خفیہ سرگرمیاں کرتی تھی یا اپنی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں خفیہ سرگرمیاں, یہ تو بات اوپن اور پیسفل. بات ہمارے ایک انکار کا. ابھی میں ایک پروگرام دیکھتا ہوں 5 دن سے چل رہا ہے وہ پروگرام کے ٹی وی پہ کہ یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا ہی نہیں, سب خیالی تصور ہے. یہ 9/11 بھی نہیں ہوا تھا. لوگ اس میں بڑی فلمیں دکھاتے ہیں اور بڑے ہمارے ٹی وی والے ایکٹیو ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اہم کو کی جنت میں رکھنے میں آپ کی دلچسپی ہے تو آپ رہیں اور حقائق کی دنیا میں آئیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسامہ تاریخ ہو گیا. ٹھیک ہے. آج پوری عرب دنیا میں تحریک چل رہی ہے, کہیں اسامہ کا ذکر نہیں ہے سوائے پاکستان کے چند بیوقوف لوگوں کے, کہیں کوئی ذکر نہیں. آپ یمن کی تحریک نے کہا ہے کہ اسامہ کی تصویر کیا, پوسٹر کیا, نام تک نہ آئے. تو یہاں جو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے آپ بیوقوف کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ اخوان نے کہا ہے کہ اس پر کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کیا جائے. ان کا آفیشیل پوزیشن لی انہوں نے. دیکھیں 2 رویے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو رویہ ہے امریکہ کے خلاف, ایک ہے مذہبی انتہا پسندی. یہ کہیں جا کے گڈمڈ ہو جاتے ہیں. اوکے. یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. کئی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی امریکی انفلوئنس کے خلاف ہیں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں جو بالکل سیکولر ہیں وہ بھی امریکہ کے خلاف جدوجہد کرتی رہتی ہیں. تو جہاں اسامہ بن لادن کا وہ جو رول جس کی وجہ سے کہیں ہمدردی پائی جاتی ہے, وہ اس ہمدردی کی وجہ شاید ان کی
وہ وجہ ہے کہ امریکہ کے خلاف ان کو سمبل، لیکن ان کی